بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یعنی ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں تساوی کی نسبت ہے، یعنی جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر ایمان بھی ہوگا، اور جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر اسلام بھی ہوگا۔ یا یوں کہے کہ جو شخص مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جہاں پر ایک پایا جائے گا وہاں پر دوسرا بھی موجود ہوگا۔ تو وجود کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے، جہاں پر ایک پایا جائے گا اسلام ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا، جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا۔ اگرچہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے دونوں میں مغایرت ہے کہ اسلام کا معنی ہے عاجزی کرنا، احکامات کی پیروی کرنا، اور ایمان کا نام ہے، ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، تصدیق قلبی کو۔ تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تو دونوں میں مغایرت ہے، لیکن یہاں پر جو مقصود ہے مصنف کا اور اہل سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ دونوں میں نسبت تساوی کی ہے، وجود کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے۔ جہاں پر ایک پایا جائے گا وہاں پر دوسرا بھی موجود ہوگا، یعنی جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا، اور جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر اور نفس الامر میں ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہاں مصنف نے اسلام کی تعریف کی ہے کہ والخضوع والانقیاد بمعنی قبول الاحکام والاذعان به۔ اسلام کہتے ہیں کہ انسان رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے اور رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرے، اس معنی کے ساتھ کہ وہ دل سے ان احکامات کو قبول کرے اور رب العالمین کی ذات اور اس کے احکامات پر یقین رکھے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دل سے انسان مانے رب العالمین کے احکامات کو، رب العالمین کے ذات کو، اور پھر اس کی پیروی کرے۔ تو گویا اس معنی کے لحاظ سے ایمان اور اسلام گویا ایک ہی چیز ہے، تو اس لحاظ سے ایمان اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا۔ باقی اگر لغوی معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مفہوم اسلام کا الگ ہے اور ایمان کا الگ ہے، لیکن خارج میں دونوں ایک ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب اس پر کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ تساوی کی نسبت کہ ایک کلی دوسرے کلی پر، کہ ہر حرف پر صادق ہے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر حرف پر صادق ہے، یعنی ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا، دوسرا ہو تو پہلا بھی ہوگا۔ جیسے حیوان انسان اور ناطق، تو جہاں پر ناطق ہے وہاں پر انسان ہے، جہاں پر انسان ہے وہاں پر ناطق ہے، تو یہ ایک کلی دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور اسلام میں بھی اسی طرح تساوی کی نسبت ہے۔ اب ایمان اور اسلام میں تساوی کی نسبت ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس پر مصنف رحمہ اللہ دو دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قوم لوط کی بستی میں سے مومنین کو نکال لیا، یعنی عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہم نے مومنین کو اس بستی سے نکال لیا، تو پھر اس بستی میں مسلمانوں کا کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ تو پہلے فرمایا کہ ہم نے مومنین کو نکالا، اور
آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ پھر جب مومنین کو نکالا تو پھر پیچھے مسلمان باقی نہیں رہے، یعنی پھر مسلمان نکل گئے سارے کے سارے۔ تو یہاں پر مومنین اور مسلمین گویا ایک ہی شمار کیے گئے ہیں کہ ہم نے مومنین کو نکالا تو پھر بعد میں مومنین اس بستی میں نہیں رہے تو پھر عذاب آ گیا۔ تو لیکن آیت کے دوسرے حصے میں بجائے مومنین کے مسلمین کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومنین اور مسلمین ایک ہی تھے، اس لیے تو جب مومنین اور مسلمین ایک ہے تو گویا اسلام اور ایمان بھی ایک ہے، کیونکہ قرآن نے انہی افراد کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے۔ پہلے آیت کے پہلے حصے میں ان لوگوں کے لیے جن کو بستی سے نکالا تھا مومنین کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کے لیے مسلمین کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے تو پھر رب العالمین ایمان اور اسلام میں اگر فرق ہوتا، دونوں میں تساوی کی نسبت نہ ہوتی، تو پھر رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ دونوں ایک ہے تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مومنین کا لفظ استعمال کرے یا مسلمین کا لفظ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہے۔ جب ایمان اور اسلام ایک ہے تو مومنین اور مسلمین بھی ایک ہی ہیں۔ دوسری دلیل عقلی ہے، وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، مسلم ہے، مومن نہیں ہے؟ یا کوئی شخص آپ کے سامنے کہے کہ میں مومن ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، مسلم نہیں ہیں؟ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو لازمی بات ہے وہ مومن بھی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہہ دے تب بھی درست ہے، اور اگر مسلم کہہ دے تب بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ دے تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے مومن کی نفی کریں، یا وہ مومن کہہ دے تو آپ مسلم کی نفی کریں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی شخص پر مومن کا حکم لگائے لیکن مسلم ہونے کی اس سے نفی کر دے، یا مسلم کا حکم لگائے اور مومن ہونے کی اس سے نفی کر دے، تو یہ شریعت میں درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ مسلم جہاں پر ہوگا وہاں پر مومن بھی ہوگا، جہاں پر مومن ہے وہاں پر مسلم بھی ہوگا، تو گویا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہی ہمارا مقصد ہے دونوں کی وحدت سے، کہ یہ دونوں وجود کے اعتبار سے ایک ہے، کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا، تو ایمان اور اسلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پھر جب دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو جو شخص مومن ہوگا وہ مسلم ہوگا، اور جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری مراد ایمان اور اسلام اور ایمان کے ایک ہونے سے یہی مراد ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک نہیں ہیں، اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں تغیر ہے، دونوں الگ الگ ہے، ایک کا معنی دوسرا ہے، دوسرے کا ایمان کا معنی الگ ہے لغوی اعتبار سے، اور اسلام کا معنی الگ ہے لیکن لغت کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں پر وجود کا ذکر ہے، خارج کا ذکر ہے، تو خارج میں جہاں پر ایک پایا جائے گا دوسرا بھی پایا جائے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا صرف یہ دعویٰ ہے کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ اور تائید کے لیے مصنف رحمہ اللہ یہاں پر صاحب کفایہ کی عبارت ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب کفایہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ایمان اور اسلام، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہے، ان کا یہی مطلب ہے اور ان کی یہی مراد ہے، یہی مقصد ہے کہ ایمان اور اسلام اس لحاظ سے ایک ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ تو ان کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، یعنی جو ہمیں احکامات دیے ہیں یا جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اور اسلام کہتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اور یہ اسلام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ دل سے اللہ کے اوامر اور نہیں کو قبول نہ کرے۔ تو لازمی بات ہے
معنی کے لحاظ سے تو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کے اوامر اور نہی کو دل سے ماننا، اور اسلام کہتے ہیں ان اوامر اور نواہی پر عمل کرنا۔ لازمی بات ہے کہ عمل کرنا تبھی ممکن ہوگا جب انسان اس اوامر اور نواہی کو دل سے قبول کرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایمان اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا، کہ اوامر نہیں پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب دل سے مانا ہو، اور جب دل سے مانا ہو تو پھر لازمی بات ہے ایمان ہے، اور جب عمل کر رہا ہے تو اسلام ہے۔ تو دونوں چیزیں، جہاں پر ایمان ہے وہاں پر اسلام ہے، جہاں پر اسلام ہے وہاں پر ایمان ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حکم کے اعتبار سے۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں الایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ لأن الاسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الاحکام والاذعان بها، اس لیے کہ اسلام نام ہے عاجزی کرنے کا، والانقیاد اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کا، اس معنی کے لحاظ سے کہ ان احکامات کو قبول کیا جائے دل سے، والاذعان بها، اور اس کے ان احکامات کے اللہ یقینی ہونے پر یقین رکھا جائے، ان احکامات کے حق ہونے کا یقین رکھا جائے۔ تو اسلام نام ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا، اس معنی کے لحاظ سے کہ ان احکامات کو دل سے قبول کیا جائے اور ان احکامات کے حق ہونے کا یقین رکھا جائے۔ وذالک حقیقت التصدیق، اور یہی تصدیق کی حقیقت ہے۔ جب اسلام یہ ہے تو تصدیق بھی یہی ہے، یعنی ایمان بھی یہی چیز ہے، ایمان کوئی الگ چیز نہیں۔ علی ما مر، جیسے کہ پیچھے گزر چکا کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، اور تصدیق اسی کو کہتے ہیں کہ دل سے احکامات کو تسلیم کرے اور اس کے حق ہونے کا یقین رکھے، اور اسلام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس احکامات کی پیروی کرے بس۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ فرق ہے، باقی دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، جہاں ایک پایا جاتا ہے وہاں دوسرا پایا جاتا ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس بات کی تائید رب العالمین کا یہ قول کرتا ہے، رب العالمین کی قرآن کی یہ آیت کرتی ہے، اس بات کی تصدیق کہ ایمان اور اسلام ایک ہے۔ اس بات کی تصدیق رب العالمین کے اس آیت سے ہوتی ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے قوم لوط کی بستی میں سے مومنین کو نکالا، پھر ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا کوئی گھر بھی نہیں پایا، یعنی پھر اس میں مسلمانوں کا کوئی گھر موجود نہیں تھا جب عذاب آیا۔ وبالجملۃ، اور اس کے ساتھ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا یصح فی الشرع، یہ دوسری دلیل ہے، عقلی دلیل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے شریعت میں یہ بات کہ ان یحکم علی احد، کہ کسی شخص پر یہ حکم لگایا جائے کہ بانہ مؤمن، کہ وہ مومن ہے، ولیس بمسلم، لیکن مسلم نہیں ہے، او مسلم ولیس بمؤمن، یا وہ کوئی شخص مسلم ہے لیکن مومن نہیں ہے، یہ حکم لگانا جائز نہیں۔ ولا نعنی بوحدتہما سوا ذلک، اور ہماری مراد ان دونوں کی وحدت سے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی صرف یہی ہماری مراد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس کے سوا اور کوئی مراد ہماری نہیں ہے ان دونوں کی وحدت سے، ایمان اور اسلام ایک۔ وظاہر کلام المشائخ، اور ہمارے مشائخ کے کلام کا ظاہر یہی ہے کہ انہم ارادوا عدم تغایرہما، کہ ہمارے مشائخ نے جو ان دونوں کی عدم تغیر کا ارادہ کیا ہے اور عدم تغیر کا قول اختیار کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تغیر نہیں ہے، دونوں ایک ہے، ہمارے مشائخ کے اس کلام کا یہی مطلب ہے، یہی معنی ہے کہ انہ لا ينفک احدہما عن الآخر، کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مشائخ کے کلام کے ظاہر کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے عدم تغیر سے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لل اتحاد بحسب المفہوم، ان کا یہ ارادہ نہیں ہے ان دونوں کی اتحاد سے کہ یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے متحد ہے، مفہوم کے اعتبار سے متحد نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے متحد نہیں ہے، لیکن اس معنی کے لحاظ سے اس اعتبار سے متحد ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کما ذکر فی الکفایہ، اب تائید کے لیے صاحب کفایہ کا ذکر کرے، جیسے کہ کفایہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں وجود کے اعتبار سے متحد ہے، مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بات کفایہ میں ذکر کی گئی ہے۔ وہ کفایہ کی عبارت یہ ہے کہ من ان الایمان ہوا تصدیق اللہ تعالی فیما اخبر من اوامرہ و نواہیہ، کہ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ان تمام چیزوں میں جس کی اللہ نے خبر دی ہے، یعنی اللہ نے جو احکامات
دیے ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے یا جن کاموں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ والاسلام، اور اسلام کہتے ہیں والانقیاد والخضوع لالوہیتہ، اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ وذلک لا یتحقق، اور یہ اسلام اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ بقبول الامر والنہی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے منع کو قبول نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو قبول نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ پیروی اور خضوع نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ فل ایمان، تو جب یہ بات ہے تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فل ایمان لا ينفك عن الاسلام حکمہ، کہ ایمان اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا حکم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تو جدا ہے لیکن حکم کے اعتبار سے جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک پایا جائے گا وہاں پر دوسرا بھی پایا جائے گا۔ فلا یتغایران، تو جب یہ بات ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان اور اسلام میں مغایرت نہیں ہے، یعنی دونوں میں کوئی جدائیگی نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ومن اثبت التغایر يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن، فإن اثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها وإلا فقد ظهر بطلان قوله، فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صريح في تحقق الإسلام بدون الإيمان، قلنا المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن، بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان إلى آخره۔ یہاں سے آخر تک مصنف رحمہ اللہ ان لوگوں کے دلائل بیان کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایمان اور اسلام میں مغایرت ہے، دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، دونوں مفہوم کے اعتبار سے بھی ایک نہیں ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور وجود کے اعتبار سے بھی ایک نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر یہ پائے جاتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کہیں پر اسلام ہو وہاں پر ایمان نہ ہو، اور یا ایمان ہو اور اسلام نہ ہو، تو ایسا موجود ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ان لوگوں کا مذہب کا ذکر کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ یہاں سے، اور پھر ان کے دلائل ذکر کریں گے اور ان دلائل کے جوابات ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایمان اور اسلام میں تغیر ثابت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو آپ اس کو مسلم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر آپ اس کو یہ کہے کہ یہ ایمان لایا ہے، یہ مومن ہے، مسلمان نہیں ہے، تو تب تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے بغیر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یا کوئی شخص کہے کہ میں اسلام لایا ہوں تو آپ اس سے ایمان کی نفی کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تب تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چلے یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، تب تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایمان اور اسلام جدا جدا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر پائے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، اور جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے، جو اسلام لایا ہے وہ ایمان بھی لایا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام لایا ایمان نہیں لایا۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تب تو آپ کی بات درست ہے، اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ جو اسلام لایا ہے وہ ایمان بھی لائے، یا جو ایمان لایا ہے وہ اسلام بھی لائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شخص اسلام لایا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ لیکن جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہو، ایک دوسرے کے بغیر پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان لایا ہے وہ اسلام بھی لایا ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ ایمان لایا ہے لیکن اسلام نہیں لایا، یا جو شخص کہے کہ میں اسلام لایا ہوں
تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان نہیں لایا، صرف اسلام لایا۔ تو جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ دونوں جدا جدا ہیں، دونوں ایک ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں، اگر ایک نہ ہوتے تو ہم یہ کبھی نہ کہتے کہ جو ایمان لایا ہے وہ اسلام بھی لایا ہے، جو اسلام لایا ہے وہ ایمان بھی لایا ہے۔ یہ ایک ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اگر ایک نہ ہوتے تو پھر ہم یہ کبھی نہ کہہ سکتے کہ جو ایمان لایا ہے وہ اسلام لایا ہے، جو اسلام لایا ہے وہ ایمان لایا ہے، کیونکہ پھر الگ الگ چیزیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک ہے دونوں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بلا جھجک کہ جو اسلام لایا ہے وہ ایمان لایا ہے، اور جو ایمان لایا ہے وہ اسلام لایا ہے، اور جو اسلام لایا ہے وہ ایمان لایا ہے۔ تو اس دلیل سے، اس سوال سے آپ کا یہ قول اور یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے جو آپ نے کیا کہ ایمان اور اسلام میں تغیر ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ آپ کا درست نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ پھر نفی کرتے، ہمارے سوال کا جواب دیتے، لیکن جب آپ نہیں دے سکتے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا یہ دعویٰ، آپ کا یہ قول درست نہیں۔ یہاں تک تو ان کا دعویٰ اور اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے، ہم نے جو سوال کیا اس پر آگے یہ سوال کرے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، آپ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہے کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی کچھ اعرابی لوگوں نے، کچھ دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے ہیں۔ تو اس آیت میں تو صریح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے، اسلام بغیر ایمان کے موجود ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اسلام کے موجود نہیں ہوتا، یا ایمان بغیر اسلام کے موجود نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہے، حقیقی اسلام مراد نہیں ہے۔ ظاہری اسلام سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن اندر سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، یعنی وہ منافق تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ منافق ہیں، آپ صرف یہ کہو کہ ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں، اسلمنا، ہم نے ظاہری اعمال کو تسلیم کیا۔ یہاں سے حقیقی اسلام مراد نہیں ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ظاہری اسلام کی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم حقیقی اسلام کی کر رہے ہیں۔ جو شخص حقیقت میں اسلام لے آئے، دل و جان سے نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اعمال حق ہے، تو لازمی بات ہے وہ مومن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن نہیں ہے، صرف مسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دل سے قبول کیا، اور یہ اسلام، حقیقی اسلام جو ہے بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ جب تک دل سے نہیں مانیں گے تب تک عمل کیسے کریں گے؟ اور آیت میں جن کی بات ہو رہی ہے وہ منافقین تھے، وہ دل سے ان اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، وہ دل سے یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں یہ حق ہے، یہ جو ہم حج کر رہے ہیں یہ حق ہے، وہ دل سے نہیں تسلیم کرتے تھے۔ تو وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ تو منافق تھے۔ ہم تو حقیقی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو شخص حقیقت میں اسلام لے آئے تو کیا اس اسلام کے ساتھ ایمان بھی ہوگا، یا ایمان کوئی الگ چیز ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ایمان کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی اسلام جو انسان لایا ہے وہی ایمان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسلام لائے ایمان لائے۔ باقی اس آیت میں جو اسلام بتایا گیا کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے، تو اس سے مراد ظاہری اسلام ہے، ظاہری اعمال ہے، اور وہ منافقت ہے۔ اور منافقت اور ایمان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ منافقت تو بغیر ایمان ہی کے پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم حقیقی اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ حقیقی اسلام وہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرے اس نیت سے، اس عقیدے سے کہ یہ اعمال سارے کے سارے حق ہیں اور رب العالمین کے احکامات۔ تو جب اس نیت سے انسان اعمال کرتا ہے تو وہ اسلام بھی ہے اور ایمان بھی، کیونکہ
دل سے مان لیا تو ایمان ہو گیا، اور جب عمل کیا تو اسلام ہو گیا۔ تو اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ باقی آیت میں جو ہے وہ ظاہری اسلام مراد ہے، جو نفاق کی علامت ہے کہ ظاہری طور پر اعمال کرے اور دل سے قبول نہ کیا ہو، تو اس کو اسلام نہیں کہتے۔ حقیقت میں یہ نفاق ہے، لیکن قرآن کی اس آیت نے ان کو کہا کہ آپ اسلام لائے، تو یہاں سے مراد یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے ظاہری اعمال قبول کیے ہیں، اسلام نہیں لائے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھا ہے، تصدیق نہیں کی ہے، جو کہ ایمان میں ضروری ہوتی ہے۔ اور ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھنا یا نماز وغیرہ حج زکوٰۃ ادا کرنا یہ نفاق ہے، یہ اسلام بھی نہیں ہے۔ اور ہم حقیقی اسلام کی بات کریں کہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ لیکن یہ جو ظاہری اسلام ہے، جو نفاق کی علامت ہے، یہ تو بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو نفاق ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ ایک سوال کا، ایک اعتراض کا جواب تو ہو گیا۔ اگر مخالفین یہ دلیل پیش کریں اور یا یہ اعتراض کریں کہ نبی علیہ السلام نے تو اسلام، ظاہری اعمال کو اسلام کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، اصل میں ظاہری اعمال جو ہے وہ اسلام ہے، اور دل سے تصدیق جو ہے یہ ایمان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادت کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرے، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ کو حج بیت اللہ کرنے کی طاقت اور استطاعت ہو، یعنی آپ کے ساتھ پاس زیادہ راہ ہو، خرچہ ہو، تو آپ پر حج بھی فرض ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام تو ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، تو ظاہری اعمال تو بغیر تصدیق کے بھی پائے جاتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال جو شخص کرتا ہے وہ اسلام ہے، دل سے قبول کرے نہ کرے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری اعمال جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ حقیقی اسلام یہ ہے کہ دل سے قبول کرے اور پھر عمل کرے؟ تو اس آیت میں تو اس حدیث میں تو ظاہری اعمال کو اسلام کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اسلام کا نہیں بتایا گیا، اسلام کی ثمرات اور اسلام کی علامات بتائی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب جب لوگوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی علامات اور اسلام کی ثمرات یہ ہے کہ آپ شہادت، کلمہ شہادت کی گواہی دے، آپ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے، یہ اسلام کی علامات ہے۔ اگر جہاں پر یہ چیزیں پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسلام ہے۔ تو یہاں پر اسلام نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے، بلکہ اسلام کی علامات بتائی ہے۔ اسی طرح، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ یہاں پر اسلام کی علامات کا ذکر ہے، اسلام کا نہیں، اسلام کی ثمرات کا ذکر ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور کلمہ شہادت کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وان تعطوا من المغنم خمسا، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، اور اسی طرح ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو یہ ایمان ہے۔ اب لازمی بات ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو تمام فرق باطلہ بھی مانتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ایمان کی تعریف نبی علیہ السلام نے کی یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی علامات ہے، یہ ایمان کی ثمرات ہے۔ تو جس طرح اس حدیث میں ایمان کے ثمرات کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا اس سوال کے جواب میں، کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے،
تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، آپ نے ثمرات بتائی، کیونکہ تصدیق قلبی ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو معلوم نہیں ہو سکتی، انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے دل میں واقعی ایمان ہے یا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ظاہری اعمال بتائے کہ ایمان یہ ہے، یعنی کوئی شخص یہ سارے کام کرتا ہے، شہادت کی گواہی دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ ایمان ہے، یہ شخص مومن ہے، کیونکہ ظاہری اعمال انسان ظاہر کا مکلف ہے۔ اسی طرح پچھلی جو حدیث آپ نے دلیل کے طور پر پیش کی کہ اسلام ظاہری عمل کا نام ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن اسلام بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، حقیقی اسلام بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے کہ دل سے اعمال کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا، یہ حقیقی اسلام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس حقیقی اسلام کا جواب ظاہری اعمال سے دے دیا کہ حقیقی اسلام تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر آپ کو یہ اعمال نظر آئے تو سمجھ لے کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ ظاہر کے مکلف ہے، باقی دل سے اس نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے یا نہیں، وہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ نفاق اس کے ہم مکلف نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کے مکلف ہے کہ جو ظاہری طور پر اعمال کرے گا ہم اس کو مسلمان تصور کریں گے اور اسلامی احکامات اس پر جاری ہوں گے، مسلمانوں کے حق میں جو اسلام نے فیصلے کیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوں گے، جو حقوق بیان کیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوں گے، باقی وہ منافق ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ظاہری اعمال بتائے ہمیں کہ ان اعمال کو دیکھ کر آپ کسی کے اسلام کا اندازہ کر سکتے ہیں یا ایمان کا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کی علامات موجود ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اسلام نہیں بتایا، اسلام کی علامات بتائی، جس طرح دوسری حدیث جو ہم نے پیش کی اس میں ایمان نہیں بتایا بلکہ ایمان کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ظاہری اعمال اسلام ہے۔ اگر اس سے آپ ظاہری اعمال کو اسلام ثابت کریں گے تو پھر دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوگا کہ ظاہری اعمال ایمان ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جس طرح ظاہری اعمال ایمان نہیں ہے، اس طرح یہ ظاہری اعمال حقیقی اسلام بھی نہیں ہے۔ ہاں ظاہری طور پر اسلام ہے لیکن حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام یہی ہے کہ دل سے رب العالمین کے احکامات کو مان کر اس کی پیروی کرنا۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَمَنْ أَثْبَتَ التَّغَيُّرَ، جن لوگوں نے تغیر ثابت کیا ہے ایمان اور اسلام میں، يُقَالُ لَهُ، تو ان کو کہا جائے گا کہ ما حکم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن، اس شخص کا کیا حکم ہے جو ایمان لائے اور اسلام نہ لائے، یعنی یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں، یہ نہ کہے کہ میں اسلام لایا، او اسلم ولم یؤمن، یا یہ کہے کہ وہ اسلام لایا ہے ولم یؤمن، ایمان نہیں لایا، اس شخص کا کیا حکم ہے؟ فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها، اگر یہ لوگ ان میں سے ایک کے لیے ایک حکم ثابت کرے اور دوسرے کے لیے دوسرا حکم ثابت کرے، یعنی ایک کے لیے جو حکم ثابت کرے دوسرے کے لیے وہ حکم ثابت نہ ہو، یعنی ایک پر جو حکم لگائے دوسرے پر وہ حکم نہ لگائے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم مانیں گے کہ یہ لوگ اپنے قول میں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں اور ان کا دعویٰ درست ہے۔ یعنی جو ایمان لایا اس کے لیے الگ حکم لگائے اور جو اسلام لایا اس کے لیے الگ حکم لگائے، ایک کو مسلمان قرار دے دے دوسرے کو کافر قرار دے دے یا کوئی دوسرا حکم لگا دے۔ لیکن اگر یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کر لے تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فقط ظہر بطلان قولی، تو ان کے اس قول کا بطلان اور ان کے اس قول کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے گا، ان کے دعوے کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، محض زبانی دعویٰ ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ فإن قیل، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قولہ تعالی، رب العالمین کا قول ہے، رب العالمین فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، آپ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہے کہ ہم اسلام لائے۔ صریح فی تحقق الاسلام بدون الایمان، یہ آیت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، یعنی اس سوال کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، کالمراد ان الاسلام المعتبر فی الشرع لا یوجد بدون الایمان، وہ اسلام جو
شریعت میں معتبر ہے یعنی حقیقی اسلام، وہ بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا، اور ہماری مراد وہی اسلام ہے کہ وہ اسلام جو شریعت میں معتبر ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ ظاہری اسلام کی ہم نے بات نہیں کی، ہم جو کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہے، اس سے مراد ہمارا حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام ایک ہے جو کہ شرع میں معتبر ہے۔ باقی وہو فی الآیہ ایمان الانقیاد، اور جو آیت میں اسلام کا ذکر موجود ہے بمان الانقیاد الظاہر من غیر انقیاد الباطن، اس آیت میں جو اسلام ذکر ہے، جس اسلام کا ذکر ہے، اس سے مراد ظاہری انقیاد ہے، ظاہری پیروی ہے، ظاہری اعمال کرنا ہے، من غیر انقیاد الباطن، باطنی پیروی کے علاوہ صرف ظاہری پیروی، یعنی دل سے ماننا اس میں مقصود اور مطلوب نہیں ہے، صرف ظاہری اعمال کی پیروی کرنا یہ مراد ہے۔ کہ ان لوگوں سے کہو کہ آپ ظاہری طور پر اعمال کرتے ہیں، دل سے آپ ان اعمال کو حق نہیں مانتے، اس لیے آپ مومن نہیں ہیں، اور گویا ظاہری طور پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے مگر آپ حقیقتاً مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ من غیر انقیاد الباطن، اس آیت میں جس اسلام کا ذکر ہے وہ صرف ظاہری انقیاد ہے بغیر انقیاد باطنی کے، بمنزل تلفظ بکلمۃ الشہادہ من غیر تصدیق فی الایمان، اس صورت میں کہ انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھا تھا، من غیر تصدیق فی باب الایمان، بغیر تصدیق کے، صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھا تھا لیکن دل سے تصدیق نہیں کی تھی، فی باب الایمان، جو کہ ایمان کے باب میں مقصود ہے، اصل ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، اور جب تک دل سے تصدیق نہ ہو تو صرف زبان سے کلمہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہوتا، وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ فن قیل، اگر کوئی یہ سوال کرے، یہ اعتراض کرے کہ قولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا قول ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرے اگر آپ اس کی طرف راستہ پاتے ہیں، یعنی آپ کو اس کی استطاعت موجود ہے آپ کے پاس۔ دلیل علی ان الاسلام هو الاعمال، یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل اسلام، آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے، یہ سارے کام گنوائے نبی علیہ السلام نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، لت تصدیق القلبی، تصدیق قلبی کو اسلام نہیں کہتے۔ تو اس سے تو معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی ہے اور ظاہری اعمال جو ہے یہ اسلام ہے، بے شک دل سے تصدیق ہو یا نہ ہو۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کالمراد ان ثمرات الاسلام وعلاماتہ ذلک، ہم کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی علامات اور اسلام کے ثمرات یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی اسلام ہی یہ ہے، بلکہ فرمایا کہ اسلام کے ثمرات اور اسلام کی علامات، اسلام کو کیسے پہچانیں گے؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کو چھپی ہوئی چیز سے پہچان تو نہیں سکتے کہ دل سے مان رہا ہے یا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کے علامات بتائے کہ ان علامات سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان۔ کما قولہ علیہ السلام، کما قال علیہ السلام لقوم وفدوا علیہ، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قوم سے فرمایا، جو قوم نبی علیہ السلام کے پاس وفد کی صورت میں آئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما الایمان، ما الایمان باللہ وحدہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کیا ہے؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو اس قوم نے یہ جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ گواہی دو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، و صیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وان تعطوا من المغنم الخمس، اور آپ
غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے۔ وکما قال علیہ السلام، اسی طرح اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایمان کی تفصیل یہ بیان کی، حالانکہ ایمان اس کا نام نہیں ہے، لیکن ظاہری اعمال کو ایمان کہا کیونکہ ایمان پوشیدہ چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی علامات یہ ہے۔ تو اسی طرح پچھلی حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے اسلام کو نہیں بتایا حقیقی اسلام یہ، بلکہ فرمایا کہ اسلام کی علامات یہ ہے۔ اس طرح اس حدیث میں بتایا کہ ایمان یہ ہے، یعنی ایمان کی علامات یہ ہے، کیونکہ ایمان تو یہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، ایمان یہ نہیں ہے۔ جب ایمان یہ نہیں ہے تو پھر اس حدیث میں ان اعمال کو ایمان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ ایمان کی علامات ہے، تو ان کو ایمان کہا گیا کہ ان چیزوں سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص، کوئی شخص اگر یہ کام کرتا ہے سارے، تو آپ کو اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ شخص مومن ہے ظاہری طور پر۔ باقی اگر حقیقی طور پر نہیں ہے تو اللہ کو اس کا معاملہ ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، وکما قال علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اعلیٰ قولہ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند مرتبہ جو ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو اس حدیث میں بھی ظاہری اعمال کو ایمان کہا گیا ہے، حالانکہ ظاہری اعمال ایمان نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایمان کی علامات ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو ایمان کے طور پر ذکر کیا کہ اسلام کی ایمان کے علامات اور ایمان کے ثمرات یہ ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے سوال کیا ہم پر، یا اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام نے ظاہری اعمال کو اسلام کہا ہے اور ظاہری اعمال کو تصدیق قلبی ظاہری اعمال نہیں ہوتے، تو یہ دیکھو حدیث میں ظاہری اعمال کو تصدیق قلبی کہا گیا یعنی ایمان کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ بات معلوم ہے کہ ظاہری اعمال تو تصدیق نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا مطلب ان حدیث کا؟ تو ان حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کی علامات اور ایمان کی ثمرات یہ ہے۔ اسی طرح ان حدیثوں کا جب یہ مطلب ہے کہ ایمان کی علامات اور ایمان کے ثمرات یہ ہے، تو اسی طرح آپ نے جو حدیث پیش کی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کی ثمرات اور اسلام کی علامات یہ ہے، یہ ظاہری اعمال اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے ثمرات ہے اور اسلام کے علامات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔